اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان ہے وسیلہ پکڑو۔ وسیلہ پکڑنا ہے، اس کے بارے میں قرآن حکیم میں آیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایمان والو، بے ایمان کو ڈرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کا ایک وسیلہ اختیار کرو۔ اس تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ اختیار کرو۔ اس کے بعد ہے کہ وسیلہ جو اختیار کرو تو کس کو وسیلہ اختیار کرو؟ وسیلہ اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کامل ولی، کامل مرشد کی تلاش میں لگے رہو، اور اگر مل گیا ہے تو پھر اس کو اس طرح سے پکڑو کہ قیامت تک نہیں چھوٹے۔ اس طرح سے پکڑو کہ قیامت تک بھی اس کا دامن نہیں چھوٹے۔ ایسا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک حدیث کے حوالے سے ہے، امام المفسرین فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے حدیثوں سے یہ ثابت ہے، اور وہ حدیث اسی وقت کے لیے ہلاکت تھا۔ بات یہ ہے کہ اکثر سنتے ہوں گے کہ جو 3 جمعہ اگر مسجد نہیں پہنچتا ہے جمعہ میں تو وہ کفریت میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس زمانے کے لیے تھا جب حضور سرور کائنات باضابطہ وہاں موجود تھے، ظاہر میں بھی موجود تھے، باطن میں بھی موجود تھے، اور لوگ دیدار کے لیے جاتے تھے۔ وہاں جو جاتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے، اور کچھ ایسا ایک گروہ تھا جو اصحاب صفہ کہلاتا ہے، وہ وہیں پر چبوترا پر رات دن اللہ کے رسول کا دیدار کرتے رہنے کے لیے گھر دروازہ چھوڑ دیا تھا۔ اسی کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ حالانکہ بظاہر میں وہ ان کے بالوں کو بکھرا ہوا اور اس پر بہت سارے گرد و غبار رہتے تھے، اور کپڑا لگتا جتنا بھی ان کا پہناوا تھا وہ اس ٹائپ کا نہیں تھا، ایک دم فقیروں سے بھی نیچے، یعنی بہت گرد و غبار والا، یہاں تک کہ اس میں بدبو بھی آتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے ایک بار ایسا بھی سوچا کہ بھائی لوگ بہت گندا رہتا ہے، تھوڑا سا مطلب یہ کیے، لیکن اللہ کی طرف سے ترنت آ گیا کہ نہیں، ان لوگوں سے آپ بہت محبت رکھیے، اس لیے کہ ان لوگ ہم سے محبت رکھنے والا ہے۔ ان لوگ ہم سے محبت رکھنے والا تمام گھر دربار کو چھوڑ دیا ہے صرف آپ کا دیدار کے لیے اور اللہ کے لیے، اس لیے ان کو اپنے حال پر رہنے دیجیے اور اس پر خاص توجہ دیجیے۔ لہذا وہی بات مشہور ہوا کہ جو 3 جمعہ اگر مسجد میں حضور سرور کائنات موجود ہیں اور نہیں آتے ہیں تو گویا کہ آپ کفریت میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہاں اس بات کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو آدمی یہاں سے جڑا ہوا ہے اور لگاتار 3 مہینہ نہیں آیا تو وہ ضرور کفریت میں مبتلا ہو جائے گا۔ جو یہاں سے جڑا ہوا ہے اور یہیں موجود ہے، اسی علاقے میں موجود ہے، نوادہ ضلع میں موجود ہے، اور وہ یہاں نہیں آتا ہے، خاص کر بہانہ بازی کر کے نہیں آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 جمعہ جیسے جانے سے نہیں جانے سے کفریت میں مبتلا ہو جاتا تھا اس زمانے میں، اس زمانے کے لیے یہی بات ہے کہ اگر 3 مہینہ جو یہاں سے جڑا ہوا ہے اور نہیں آتا ہے تو گویا وہ کفریت میں مبتلا ہو گیا، یعنی تعلقات دھیرے دھیرے اس کا ختم ہوتے جائے گا اور یہاں تک کہ وہ کفریت میں مبتلا ہو جائے گا، یا یوں کہیے کہ کافر ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کس کا دیدار کیجیے گا؟ اس زمانے میں آپ کو دیدار تو کرنا ہے تو جو ظاہر میں ہے اسی کا کرنا ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر کس کا کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ آپ جمعہ میں نہیں جائیے، آپ جمعہ میں ضرور جائیے، ایسی بات نہیں، جس جگہ آپ ہیں جمعہ میں جائیے، اسے روک نہیں ہے، لیکن یہاں آپ ہر مہینے نہیں بھی آ سکتے ہیں تو 3 مہینہ میں ضرور آئیے، اور اس کے باوجود اگر جو زیادہ دوری میں ہے تو 6 مہینہ میں آویں،
پھر اس سے زیادہ دوری میں ہے، بدیش میں ہے، تو سال میں آویں۔ اب ایسا نہیں کہ نام لکھائے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے، نہیں چلے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے جب وسیلہ پکڑے ہیں تو اس کو قائم رکھیے۔ اب آئیے اس بات کو اچھی طرح سمجھیے کہ وہ ہیں کیا اور رشتہ کیا ہے۔ آپ نے جو رشتہ یہ جوڑا ہے، یہ تمام جتنے بھی رشتے دنیاوی ہیں اس سے بہت بالا تر ہے، یہ بہت اوپر ہے۔ یہ رشتہ بالا تر اس لیے ہے کہ یہاں تو آپ 100 سال کی زندگی جی رہے ہیں، 50 سال کی جی رہے ہیں، اور اس سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جتنے رشتے ہیں آپ کے آنکھ بند ہونا، یہ سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے۔ بچ جائے گا وہ رشتہ جہاں سے ختم ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جو رشتہ یہاں ختم ہوا اب وہاں سے آپ کا قبر سے یہ رشتہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس رشتے کو آپ اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اور بظاہر میں جو رشتہ ٹوٹنے والا ہے اس کے لیے جان دے رہے ہیں، اس کے لیے ہر کام کر رہے ہیں، جھوٹ سچ جو بھی کرنا ہے سب کچھ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حدود بھی پار کر رہے ہیں، جتنا حد ہے اس سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس رشتہ کو پہلے اچھی طرح سمجھا جائے کہ یہ رشتہ ہے کیا۔ آج کل جو ہے اپنا دنیاوی رشتہ کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، ممیرا پھپھیرا کھلیرا، اس کا بھتیجا کا بھتیجا، اس کا بہت لمبا دور تک لے جائے گا، یہ نہیں چلنے والا، وہ آپ کو کچھ نہیں کام آئے گا۔ کیونکہ اب وہاں حضور سرور کائنات کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کہ کون تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا رشتہ کیا تھا حضور سے؟ کچھ نہیں۔ جابر، اور ویسے سے بہت سارے لوگ جو ہوئے، اور اپنا رشتہ دار کون تھا؟ ابو جہل، ابو لہب، یہ سب جو اپنا رشتہ دار تھا وہ چھوٹ گیا، اور جو باہری حبشی تھا اس سے ایسا گہرا رشتہ جڑا کہ مت پوچھئے، یہاں سے وہاں تک کے لیے قائم ہے۔ یہاں تک کہ حضور جب معراج میں گئے تھے تو حضرت بلال حبشی کی آہٹ، پیروں کی آواز ان کو سنائی پڑی تھی، تو حضرت پوچھا انہوں نے جبرائیل سے کہ لگتا ہے کہ کوئی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو بل یہ آپ کا جو ہے غلام حضرت بلال حبشی ہے جو یہاں بھی پہنچا ہوا ہے۔ اب سوچ لیجئے کتنا مارکے کی بات ہے۔ تو معراج میں حضور گئے تھے تو وہاں بھی موجود تھے، یعنی کتنا گاڑھا رشتہ ہے، اس کو سمجھیے۔ اور اس رشتے کو سمجھنے کے لیے سمجھیے کہ جو پیغمبر ہیں تو ان کا کچھ کہنے نہیں، رسول ہیں تو ان کا نہیں، اولیاء اللہ نہیں مرتے ہیں، یہ جان لیجئے، یہ قرآن کے دلیل ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول نے جو فرمایا، ایک حدیث بھی ہے، یہ امام المفسرین حضرت فخر الدین راضی رحمۃ اللہ نے اپنے مارقۃ الآراء تفسیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث درج فرماتے ہیں کہ اِنَّ اولیاء اللہ لا یموتون لیکن ینتقلون من دار الی دار، معنی ہوا کہ بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل فرماتے ہیں، یعنی یہاں اس گھر سے نکلے اس گھر میں چلے گئے۔ جب اولیاء اللہ کا یہ حال ہے تو اللہ کے رسول کا بات کیا کہنا ہے، اور پیغمبروں کا کیا کہنا ہے؟ یہاں تک کہ مومنین نہیں مرتا ہے، پکا جو مومن ہو گیا وہ بھی ادھر سے ادھر، تو لیکن مومن لوگ ہیں کون؟ اب کیسے ہو سکتا ہے؟ اولیاء اللہ کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے، سورہ کہف میں بھی، من یہدی اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ جب وہ اصحاب کو زمانہ تھا حضور کا تو اس زمانے میں تو مرشد کا کوئی نام نہیں جانتا تھا، چونکہ مرشد کا نام سننے پر اصحاب لوگ بھی بہت سمجھ رہے تھے کہ یہ مرشد کیا چیز ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے سوال بھی کیا ہوگا کہ یہ مرشد کیا ہے، لیکن جو اس نے جواب دیا، جو انہوں نے جواب اس میں دیا، اس جواب کو ان لوگوں نے چھپا دیا۔ آج تک کسی حدیث میں نہیں ملتا ہے کہ جب پوچھا تو جواب کیا ملا کہ یہ مرشد ہے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے من یہدی اللہ فہو المہتدی، اللہ تو جانتا ہے قیامت تک، قیامت کے بعد بھی، قیامت سے پہلے بھی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو وہ نہیں جانتا کہ آنے والے وقت میں مرشد کا ہی دور ہوگا، وہ تو جانتے تھے۔ اسی لیے آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 17 میں آیا ہے
من یہدی اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، یعنی جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے اس کو اپنا دوست تک کبھی نہیں پہنچاتا ہے، یعنی اس کو کبھی نہیں پاوے گا مرشد، یعنی اپنا دوست نہیں پہنچاوے گا۔ اس لیے اللہ کا جس کو رہتا ہے کہ ہم اس کو گمراہ کر دیں، لیکن سوال یہ ہے کہ گمراہ کیوں کرے گا، اور ہدایت دے گا وہی ہے، گمراہ وہی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بات آگے کی ہے۔ بات آگے کا یہ ہے کہ وہیں جب کہا تھا الستو بربکم قالوا بلی شہدنا، اسی وقت یہ بات ہو گیا تھا کہ کون اجلی جہنمی ہے اور کون اجلی جنتی ہے۔ اجلی میں نے جانتے ہو، اجل میں نے اسی وقت شروعات اجل میں، جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو مثل چونٹی کے آدم علیہ السلام کے ریڑھ کی ہڈی سے نکالا اور سب کو جمع کر کے جو پوچھا الستو بربکم قالوا بلی شہدنا، تو اسی وقت فائنل ہو گیا کہ کون ہدایت والا ہے اور کون ہدایت نہیں پانے والا ہے۔ تو جو نہیں پانے والا ہے اس کو نہیں پہنچاتا ہے، اور جس کو پانا ہے اس کو پہنچا دیتا ہے۔ لیکن تعجب اس بات کا جس کو پہنچا بھی دیتا ہے وہ بھی بھاگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب وہ نہیں وہاں پر گواہی دیا تھا یا گواہی دے کر کے پھسل گیا، اب وہ اجلی جہنمی ہو گیا، کیونکہ وعدہ کر کے پھر گیا، وہاں بھی پھر گیا اور یہاں بھی پھر گیا۔ وہاں گواہی دیا کہ بے شک تو ہی میرا رب ہے، اور یہاں بے شک تو ہی ہمارا مرشد ہے، اب کیا کر کے پھر ختم کیا۔ تو یہ بات آئی ہے، اسی کو قرآن حکیم میں آیا ہے من یہدی اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ اس کے بعد اولیاء اللہ نہیں مرتے ہیں، اس کے بارے میں بہت سارے جگہوں پر آیا ہے۔ ان اولیاء الا متقون ولکن اکثرهم لا یعلمون، اور اولیاء اللہ جو ہے متقی جو ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، اسی میں سے اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کرامت ہی دکھلائے گا۔ بہت سے کہ یہ وہم ہے کہ جو کرامت دکھایا ہے وہی ولی ہے، قطعی غلط ہے، قرآن حکیم سے بات نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی حیات الدنیا وفی الآخرہ، اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو آئی ہے نزدیک اللہ کے سے، اور اس پر ایمان ہے مومنوں کا جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو اللہ کے نزدیک سے جو آئی اس پر مومنوں کا، اور اولیاء اللہ کو اس پر پورا ایمان ہے، اس لیے ان کو بصارت ہے، اللہ کی طرف سے بصارت ہے۔ کس بات کا؟ جنت الفردوس کا بصارت ہے۔ وہ بصارت دے رہا ہے کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو آئی ہے نزدیک اللہ کے سے، اور اس پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس میں کہاں آتا ہے کہ ہاں جو کرامت دکھلائے گا وہی ہو سکتا ہے اولیاء اللہ، ورنہ نہیں ہوگا؟ ایسا تو نہیں کہیں پر ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں تو ایسا نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جب حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کا جو قصہ آیا قرآن حکیم میں، وہ سورہ کہف کے آیت نمبر 65 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنَ لَدُنَّا عِلْمًا، یعنی تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ اس میں یہ بات ہے کہ ہم نے اس کو کرامت عطا کیا، کہاں ہے اس میں کرامت؟ یعنی کرامت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور کرامت دکھاتا بھی ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دکھایا تو بھی ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔